ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ آج آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں سلسلہ خمسہ شعبانیہ کی دوسری گفتگو ہے۔ آپ سب کے اذہان عالیہ میں کل کی گفتگو جو حضرات موجود ہیں ہوگی کہ ہم نے امامت کے سلسلے سے امامت کی تعریف اور امام کون بنائے گا خواجہ نصیر الدین طوسی کے حوالے سے گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب تلخیص المحصل میں تحریر فرمایا ہے کہ جب بھی امامت کے سلسلے سے گفتگو ہوگی 5 ارکان پر اس گفتگو کی بنا ہوگی۔ امام کون ہوگا، امام کون بنائے گا، امام کیسا ہوگا، امام کیوں ہوگا، امام کب ہوگا۔ تو 2 ابتدائی ارکان کو ہم نے موضوع گفتگو بناتے ہوئے بات کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کو ہم نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بعظمت تذکرے تک پہنچا کر اختتام پذیر کیا تھا۔ آج بھی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ملحق ہو جائیں گے امام آخر کی بعظمت ذکر سے اور ان کے تذکرے سے۔ گفتگو ہم کل یہ کر رہے تھے کہ امام مت کی جو تعریف علامہ حلی نے کی ہے وہ اس طریقے سے کی ہے، نام میں اس لیے لیتا رہتا ہوں درمیان میں کتابوں کے بھی اور علماء کے بھی، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ نام جو ہے وہ موجود رہیں، کام آ جاتے ہیں کبھی کبھی۔ الامامۃ و ریاست نامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی۔ نبی کی نیابت کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کو امامت کہتے ہیں۔ کل جیسا کہ عرض کیا تھا کہ دنیا کی تو حد ہے، دین کی کوئی حد نہیں ہے۔ قبر کے ادھر بھی دین ہے، قبر کے ادھر بھی دین ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی حکومت ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی حکومت ہو۔
اس کے آگے ہم نے یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ امام کون بنائے گا۔ اس سلسلے سے اختلافات موجود ہیں، فقہی اختلاف موجود ہے، تاریخی اختلاف موجود ہے، نظریاتی اختلافات موجود ہیں، علمی اختلافات موجود ہیں۔ بہت سے افراد اس بات کے قائل ہیں کہ امامت وجوب فقہی سے تعلق رکھتی ہے، جس طریقے سے ہم پر واجب ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اسی طریقے سے ہم ہی پر واجب ہے کہ ہم اپنا امام خود بنائیں۔ لیکن ہم لوگ اس عقیدے اور نظریے کے قائل ہیں کہ امامت کا تعلق وجوب کلامی سے ہے۔ جس طریقے سے اللہ پر واجب ہے کہ دنیا میں انبیاء کو بھیجے، رسولوں کو بھیجے، اسی طریقے سے اللہ ہی پر واجب ہے کہ دنیا میں اماموں کو بھی بھیجے، اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم ہی کی ہے۔ اور قرآن مجید میں ایسے دلائل موجود ہیں کہ جس سے ملتا ہے کہ امامت کی ذمہ داری پروردگار عالم ہی کی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہادی آپ ہیں، یعنی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ذمہ داری لوگوں کی ہدایت کرنے کی کس کی ہے؟ رسول کی۔ اور رسول کے بعد یہ ذمہ داری کس تک پہنچے گی؟ انا ومن اتبعنی، ہدایت میں کروں گا اور میرے بعد وہ کرے گا جو میری اتباع کرے۔ رسول کے بعد کس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے ہدایت کرنے کی؟ من اتبعنی، جو رسول کی اتباع کرے گا اسی کی ذمہ داری ہے کہ بعد رسول لوگوں کی ہدایت کرے۔ قرآن سے دکھانے جا رہا ہوں کہ رسالت کے بعد امامت کا سلسلہ کن افراد میں اللہ نے رکھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ ہدایت کی ذمہ داری رسول کی ہے، اور رسول کے بعد ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو رسول کی اتباع کرے۔ کیا کرے؟ رسول کی اتباع کرے۔ اتباع کون کرتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے پھر آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے رسول، جو لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دیجئے۔ سلامت رہیے۔ اتباع کون کرتا ہے؟ جس کے لیے رسول اپنا کاندھا جھکائے، اور جو اتباع کرے گا اسی کی ذمہ داری ہے کہ بعد رسول لوگوں کی ہدایت کرے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، بعد رسول جو بھی ہادی ہے اس کو تلاش کرنا آسان ہو گیا کہ مشکل؟ آسان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمیں ہادی تلاش نہیں کرنا ہے، اب ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں انہی کی ذمہ داری ہے کہ بعد رسول ہدایت فرمائیں۔ اور رسول کی اتباع کون لوگ کرتے ہیں؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے رسول، جو بھی آپ کی اتباع کریں ان کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دیجئے، ان کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دیجئے۔ اللہ جانے آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ میں نے تو بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا کہ بعد رسول اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری کس کو سونپی ہے؟ اسی کو سونپی ہے جس کے لیے رسول اپنے کاندھے جھکائے۔ سلامت رہیے۔ بس جس کے لیے رسول اپنے کاندھے جھکائے، بعد رسول اسی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرے، لوگوں کی رہبری کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کی سرپرستی کرے۔ اب ہم سب کو مل کر بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ یہ دیکھ لینا ہے کہ رسول نے کاندھے کس کس کے لیے کہاں کہاں جھکائے۔ اب جس کے لیے بھی رسول نے کاندھے جھکائے اسی کی ذمہ داری ہے کہ بعد رسول ہدایت فرمائے۔ تاریخ رسالت میں بس دو ہی جگہ رسول کے کاندھے جھکے ہیں، عید کے دن حسنین کے لیے، کعبے میں علی کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ جھکے کہ نہیں جھکے کاندھے رسول کے؟
کعبے میں علی کے لیے، عید کے دن حضرات حسنین کریمین کے لیے، کیسے جھکے کاندھے؟ توجہ فرمائیے گا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نواز ساتھ میں ہے، نواسوں نے نانا سے کہا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ نانا نے فرمایا کہ میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، بچے فوراً سوار ہو گئے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ میرا پڑھنا بھی آسان ہے، آپ کا سبحان اللہ کہنا بھی آسان ہے، لیکن میدان عمل میں کبھی آزما کے دیکھیے۔ آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے بچے ہوں، وہ آپ سے کہیں کہ سب تو بائک پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس بائک بھی نہیں ہے، اس سے کہیے میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، ہو جائے گا سوار؟ ہو جائے گا؟ آپ تو ہمارے حیرت کے میرا منہ ایسے تاک رہے ہیں جیسے سب کے بچے بڑے شریف ہیں۔ نہیں ہوگا سوار، خلاف فطرت بات ہے۔ یا تو گھر سے بائک اٹھا کے لائیے، یا کسی بائک والے سے کہیے کہ میرے بچے کو لے کے جاؤ، یا بہلائیے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ بچہ کہے سب بائک سے جا رہے ہیں، ہمارے پاس بائک بھی نہیں، اور آپ کہیں میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور بچے فوراً سوار ہو جائیں گے۔ اتنا آسان ہے؟ نہیں آسان۔ لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے؟ نواسوں نے نانا سے کہا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ نانا نے کہا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، بچے فوراً سوار ہو گئے۔ آپ نے شاید محسوس نہیں فرمایا، جو بچوں نے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا۔ توجہ، جو بچوں نے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا۔ اب جو نانا سمجھے، اگر آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے تو مجھے سمجھا دیجئے گا کہ کیا کیا سمجھ میں آ رہا ہے اور کیسے سمجھانا ہے۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی نانا سے بچوں نے کیا کہا؟ سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ نانا نے کہا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ اب بھی محسوس نہیں فرمایا، جو بچوں نے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا۔ بچوں نے کہنا کیا چاہا جانتے ہیں؟ واقعہ اصل میں عید کے دن سے شروع نہیں ہوا، عید کی رات سے شروع ہوا، جب جنت سے لباس آیا، بچے جنت کا لباس پہن کے چلے۔ بچوں نے نانا سے کہا نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے بچوں نے کیا سمجھانا چاہا، نانا کیا سمجھے؟ بچے عید کے دن جنت کا لباس پہن کے چلے، جنت کا لباس پہن کے چلے، جنت کا لباس پہن کے چلے۔ بچوں نے نانا سے یہی تو کہنا چاہا، نانا جب لباس اس شان کا ہے تو سواری بھی تو اسی شان کی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ ہوتی ہے، جو داد دی جاتی ہے، یہ جو ہاتھ اٹھا دیا جاتا ہے، نہ یہ کسی شاعر کے لیے ضروری ہوتا ہے، نہ کسی خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ خطیب یا شاعر کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کی بات کس کس کو کتنی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ سب کو بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے تو میں بلا وجہ چیخنے کی کوشش نہیں کروں گا، زور لگانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اگر آپ مجھے سمجھاتے رہیں گے کہ میری بات آپ تک سب تک پہنچ رہی ہے اور سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تو میں آسانی سے پڑھتا رہوں گا، آپ آسانی سے سنتے رہیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسانی سے ساری بات چلتی رہے اور 5 دن گزر جائیں تو آسانی سے مجھے سمجھاتے رہیے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے، یقین کامل ہے اور پورا اطمینان ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہزاروں مجلس سے زندگی میں سنے ہوئے ہیں، ہزاروں گفتگو ذاکرین کی سنتے رہتے ہیں، سمجھ میں سبھی کو آ رہا ہے، لیکن بس مجھے بتاتے رہیے، اتنا کم سے کم بولتے رہیے کہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری بات آپ تک سب پہنچ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتہ آپ کو کس نے کیا بولا ہوا ہے، کیا بتایا ہوا ہے، بہرحال میری بات نہیں ہے، یہ تو مولا علی نے فرمایا ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو اتنا بولتے رہیے تاکہ میں آپ کو کم سے کم پہچانتا رہوں کہ آپ سب تک میری بات پہنچ رہی ہے۔ اتنا بس بتاتے رہیے مجھے، میرے لیے کافی ہے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ اور باہر بھی جو افراد بیٹھے ہیں، اگر ان میں طاقت ہے اور تھوڑی سی قوت ہے کہ اندر آ کے بیٹھ سکیں
تو بہت آسانی سے گفتگو ان تک بھی پہنچتی رہے گی۔ اگر طاقت نہیں ہے، بزرگی یا ضعیفی ہے، تو ان سے معذرت کے ساتھ، لیکن جن کے اندر بھی تھوڑی سی بھی طاقت ہے بدن میں، انہیں چاہیے کہ اندر تشریف لائیں، اندر آ کے بیٹھیں۔ ایک باواز بلند اور صلوات پڑھ لیجئے۔ تو بس اتنا بولتے رہیے اللہ کے لیے کہ مجھے سمجھ میں آتا رہے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ چلے نانا نواسوں کو لے کر ایک صاحب آگے بڑھے، تاریخ نے ان صاحب کا نام بھی لکھا ہے، مگر ہر نام لینا ممبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ وہ صاحب آگے بڑھے، ان صاحب نے بڑھ کے کہا نعم المرکب، واہ کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول نے فرمایا ہمت کر کے تھوڑا سا اوپر بھی دیکھ لیجئے، صرف سواری نہیں سوار بھی اچھے ہیں۔ اچھا ہمارے سماج میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہر کسی سے بہلنا ہوتا ہے، ہر کسی سے الجھ جاتے ہیں، ہر کسی سے بہلنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ان سے بہتر کوئی جواب دینے والا انہیں مل جاتا ہے۔ ابھی تک توجہ فرمائی ہو تو تائید فرما دیجئے گا، توجہ نہ فرمائی ہو تو آئندہ توجہ فرمانے کی کوشش فرمائیے گا۔ جب بھی ان سے بہتر انہیں کوئی جواب دینے والا مل جاتا ہے، یہ فوراً کرتے ایسے ہیں کہ بات بدل دیتے ہیں تاکہ کسی کو سمجھ ہی میں نہ آئے کہ ہمیں کچھ کہا گیا ہے۔ توجہ فرمائی؟ تو رسول کو انہوں نے کوئی تعریف میں تو نہیں کہا تھا کہ کتنی اچھی سواری ہے، کیا تو تنزیہ تھا۔ رسول نے جواب بڑا بلند دیا، جواب بڑا عالی دیا۔ انہوں نے فوراً بات کو بدل کے کہا یا رسول اللہ آپ تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے، یا رسول اللہ تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے۔ اب جو رسول نے جواب ارشاد فرمایا ہے، رہتی دنیا تک جبین تاریخ پر رسول کا یہ جواب سنہرے لفظوں میں تحریر رہے گا۔ جس کے دل میں رسول کی جتنی بلندی ہے اتنی بلند طاقت سے بتائے گا کہ رسول کی عظمت کو کتنی بلندی پہ جا کے سلام کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ ہے حضور کا۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں، رسول کی عظمت کو سلام ہوگا۔ جملہ میں کہہ دوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کون کتنی بلندی پہ جا کر رسول کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے، تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے، تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے۔ رسول نے فرمایا بس آپ رہنے دیجئے، پتہ نہیں ہے پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پہ اچھے لگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو میں نے کیا عرض کیا؟ ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ رسول کی۔ رسول کے بعد کس کی ہے؟ جو رسول کی اتباع کرے گا۔ اتباع رسول کون کرتا ہے؟ جن کے لیے رسول اپنے کاندھے کو جھکائیں۔ رسول نے کاندھے کس کے لیے جھکائے؟ عید کے دن حسنین کے لیے، کعبے میں مولا علی کے لیے۔ اس کا مطلب رسول نے اپنے کاندھے جھکائے ہیں اہل بیت کے لیے۔ توجہ، رسول نے کاندھے کس کے لیے جھکائے؟ کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے جھکائے۔ اس کا مطلب رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت، رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت۔ اگر قرآن کا نظریہ آپ کے نظریے سے مل جائے، قرآن کی فکر آپ کی فکر سے مل جائے تو میری آواز میں آواز ملا دیجئے گا۔ رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت، رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت، اور قرآن نے آواز دی والسلام علی من اتبع الہدی، جو رسول کی اتباع کریں ان پر سلام، جو رسول کی اتباع کریں ان پر سلام، اور رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اہل بیت رضی اللہ نہیں ہے، علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ رضی اللہ نہیں، جیتے رہیے بیٹا، اہل بیت رضی اللہ نہیں ہیں، علیہم السلام ہیں۔ قرآن نے تو فرمایا جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام، اور رسول نے کیا فرمایا؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے،
جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ کیا فرمایا رسول نے؟ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ اردو ادب میں دو عظیم لفظ ہیں، ایک کے اور ایک سے۔ کے اور سے دونوں ایسے لفظ ہیں جن کے بغیر کسی جملے کا مکمل ہونا ناممکن تو نہیں ہوتا مگر مشکل ضرور ہوتا ہے۔ کون کون سے لفظ ہیں؟ کے اور سے۔ مگر دونوں لفظوں میں فرق بھی بڑا عظیم ہے۔ دونوں لفظوں کا فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ کے ہٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سے ہٹ جائے تو فرق پڑ جاتا ہے۔ قرآن کے پاس جائیے، قرآن کے اوپر سے قرآن کا غلاف ہٹائیے، قرآن کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ قرآن کے درمیان سے دو ورق نکال لیجئے، اب بھی نہیں پڑے گا؟ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ فرق پڑ جائے گا۔ غلاف ہٹانے سے تو نہیں پڑا، ورق ہٹانے سے فرق پڑ گیا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے، غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے۔ اس کا مطلب کہ ہٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سے ہٹ جائے فرق پڑ جاتا ہے۔ غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے۔ تو معاف کیجئے گا، بزم رسول کی ہے، یار رسول کے ہیں، دوست رسول کے ہیں، اصحاب رسول کے ہیں، صحابی رسول کے ہیں، حسین رسول سے ہیں، علی رسول سے ہیں، فاطمہ رسول سے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سے ہٹ جائے فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک موقع آ گیا تھا جب رسول کو کے اور سے میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ سورہ نازل ہوا، سورہ برات۔ رسول نے ایک صاحب کو تھما دیا، وہ صاحب کچھ دور تک چلے بھی، فوراً جبرائیل امین نازل ہو گئے، لا یؤدی انت رجل منکا، اے رسول یا تو آپ خود سورہ لے کے جائیے یا اس مرد کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو، اس مرد کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو۔ رسول کیا کرتے؟ رسول نے بس ایک کام کیا، سورہ برات کے سے لیا، سے کو دے دیا۔ شرطیں تھی دو، سلامت رہیے، شرطیں تھی دو، آپ میں سے بھی ہو، مرد بھی ہو، آپ میں سے بھی ہو، مرد بھی ہو۔ رسول کو آ گیا خیبر یاد۔ رسول نے خیبر میں یہی فرمایا تھا، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ لَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ علامہ سید محمد امروی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، بڑے حاضر جواب خطیب تھے۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا، سرکار یہ رسول نے کیوں فرمایا کہ کل میں علم مرد کو دوں گا؟ انہوں نے فوراً جواب میں فرمایا، یا تو رسول 40ویں دن جانے والے کی تعریف کر رہے ہوں گے یا 39 دن تک جانے والوں کی پول کھول رہے ہوں گے، اسی لیے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو خیبر میں رسول نے علی کو کیا دیا؟ کیا دیا؟ علم دیا۔ تاریخ ایک جگہ ملانے جا رہا ہوں، پوری توجہ رکھیے گا، لگے کہ میں نے پوری ہسٹری کو لا کر ایک جگہ جمع کر دیا ہے تو بتائیے گا عزیزو، ایک نقطہ اتحاد پہ لا کے متحد کر دیا ہے، پوری تاریخ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے تو بتائیے گا ضرور۔ خیبر میں نبی نے علی کو کیا دیا؟ علم دیا۔ موقع آ گیا صلح حدیبیہ کا، رسول نے اس دن علی کو تھما دیا قلم۔ توجہ، خیبر میں علم، صلح حدیبیہ میں قلم، یعنی رسول کے پاس عظمتوں کے دو نشان، قلم بھی علم بھی، اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی۔ تاریخ ایک جگہ ملانے جا رہا ہوں، قلم کے وارث بھی علی،
علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، علی ہی اکیلے وہ امام ہیں جن کے 2 بیٹے امام ہوئے۔ علی نے حسن کو قلم کا وارث بنایا، حسین کو علم کا وارث بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور یہ وراثت چلتی چلتی ایک امام سے دوسرے امام، دوسرے امام سے تیسرے امام، تیسرے امام سے چوتھے امام، اور آخری امام تک پہنچ گئی۔ میں اپنی کل کی گفتگو سے گفتگو جوڑ دیتا ہوں۔ جو لوگ کل موجود تھے، میں نے کیا عرض کیا تھا کل؟ اگر 1 گھنٹے کی روزانہ کی گفتگو سے ایک نصیحت اور ایک پیغام بھی لے کے ہم اٹھ گئے تو ہماری 1 گھنٹے کی محنت کامیاب ہو جائے گی۔ کل میں نے عرض کیا کہ اپنے وقت کے امام کو رسمی طور سے نہ بلائیں، عادتاً آواز نہ دیں، عاشقانہ آواز دیں، عشق میں لبریز ہو کر بلائیں۔ عشق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عشق صرف زبان تک نہیں رہتا، عمل میں ڈھل جاتا ہے، کردار میں اتر جاتا ہے۔ عشق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں پیار ہے، ہمارا چلنا اس کی پسند کا ہو، ہمارا بیٹھنا اس کی پسند سے ہو، ہمارا سونا اس کی پسند سے ہو، ہمارا جاگنا اس کی پسند سے ہو، ہمارا کھانا پینا اس کی پسند سے ہو، ہماری غذا اس کی پسند کی ہو، ہماری محفل اس کی پسند کی ہو، ہماری مجلس اس کی پسند کی ہو، ہمارا سفر اس کی پسند کا ہو، ہماری منزل اس کی پسند کا ہو، ہمارا مقصد اسی کی پسند کا ہو۔ ہماری ساری زندگی جب اس کی پسند کی ہو جائے گی تو کہا جائے گا کہ ہم اپنے امام کے عاشق ہیں، ہم اپنے امام سے عشق کرتے ہیں، ہم اپنے امام سے محبت کرتے ہیں۔ جب عشق میں کردار ڈھل جائے گا تو پھر دل کی دھڑکن بھی امام کو سنائی دیتی ہیں۔ ہماری تمنا، ہماری آرزو، ہماری خواہش کیا ہے یہ اہم نہیں ہے، امام کی خواہش کیا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، آپ اس کو تاریخ کے پس منظر میں بھی اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت بڑے بڑے کردار نظر آئیں گے۔ اہم یہ نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں تکلیف ہے امام آ جائیے، ہم پریشان ہیں امام آ جائیے۔ کبھی ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم سے امام کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے، ہم بھی تو سوچیں نا، امام کے بارے میں بھی تو سوچیں، صرف ہم اپنے ہی بارے میں سوچتے رہیں۔ جب معرفت، ابھی آپ قبلہ سے تقریر سن رہے تھے نا، جب معرفت اپنے درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے نا تو انسان کی اپنی خواہش کیا کہتی ہے یہ اہم نہیں ہوتا، جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خواہش کیا کہتی ہے یہ اہم ہوتا ہے۔ اور اگر نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو کردار دیکھیے مولا عباس کا۔ مولا عباس کا پورا کردار کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مولا عباس کے بم ڈالنے ہی سے ہوتا ہو سکتا ہے یہ ظلم ہمارے گھر میں بھی ہو رہا ہو، ہمارے خاندان میں بھی ہو رہا ہو، ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہمارا ظلم ہو رہا ہو۔ جو بھی کچھ کریں زندگی میں سوچئے کہ ہم تو ظلم نہیں کر رہے ہیں، کیا خبر جب امام آئیں تو امام کی تلوار کو ہماری گردن ہی کی تلاش ہو جائے۔ وہ ظالم ہم تو نہیں ہیں، ظلم ہم تو نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بھائی کا کوئی حق چھینا تو نہیں ہے کہ امام ہمیں تلاش کرے کہ بلاؤ سارے ظالموں کو۔ ہم نے گھر میں بچوں کے اوپر ظلم تو نہیں کیا کہ امام ہمیں آ کے تلاش کرے کہ بلاؤ ظالموں کو۔ ہم نے سماج میں کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا کہ امام تلاش کریں کہ بلاؤ ظالموں کو۔ اس لیے کہ ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نہیں انل منکر، برائی سے روکنا۔ مطلب کیا؟ جہاں بھی ظلم ہو اس کے خلاف بولیے، آواز اٹھائیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انبیاء کی کیا ذمہ داری ہے؟ ظلم کے خلاف صرف بولنا نہیں تھا بلکہ ظلم کے مقابلے پر کھڑا ہو جانا تھا۔
موسیٰ جاؤ فرعون کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ، ابراہیم جاؤ نمرود کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ۔ سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری ذمہ داری، عام آدمی کی ذمہ داری ظلم کے خلاف بولنا، انبیاء و مرسلین کی ذمہ داری ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، اور آخری امام کی ذمہ داری صرف ظلم کے خلاف بولنا نہیں ہے، ظلم کے مقابلے پر کھڑے ہو جانا نہیں ہے، بلکہ ظلم کے تختے کو الٹ دینا ہے۔ جب امام آئیں گے تو ظلم کے تختے کو الٹ دیں گے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اب اس ظلم کے تخت کے نیچے جو آئے گا وہ الٹا جائے گا، اس لیے کہ ظلم کی کوئی قسم نہیں ہے، ظلم چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ظلم ظلم ہوتا ہے۔ گھر میں کیا جائے تب بھی ظلم ہے، گلی میں کیا جائے تب بھی ظلم ہے، محلے میں کیا جائے تب بھی ظلم ہے، مسجد میں کیا جائے تب بھی ظلم ہے، عزا خانے میں کیا جائے تب بھی ظلم ہے۔ ظالم ظالم ہوتا ہے، چاہے تخت پہ بیٹھا ہو یا نیچے فرش پہ بیٹھا ہو۔ امام وقت جب آئیں گے تو وہ سارے ظالموں کے ظلم کا تختہ الٹیں گے۔ تو اب اپنے اپنے دل میں سوچئے، اپنے اپنے جذبات کو ٹٹول کے سوچئے کہ کیا وہ ظالم ہم تو کہیں نہیں ہیں، وہ ظلم ہم تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنائیے، اس لیے کہ یہاں سے جو بھی مولوی یا جو بھی ذاکر یا جو بھی خطیب یا پیش امام پیش نماز جو بھی ہدایت کرتے ہیں، یہاں سے آپ کو نصیحت کی باتیں سناتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے مٹھائی کے اوپر چاندی کا ورق چڑھاتے ہیں۔ چاندی کا ورق تبھی چڑھے گا جب مٹھائی ہوگی، مٹھائی ہی نہیں ہے تو چاندی کا ورق کہاں سے چڑھے گا؟ گھر میں ہی اگر بچوں کو تربیت نہیں دی جا رہی ہے تو مولوی اور خطیب ہی کہاں سے تربیت دے لے گا؟ اس لیے کہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، انسان کے کردار میں صرف ایسا نہیں کہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، بلکہ غذا کا بھی اثر ہوتا ہے، باپ کے خون کا بھی اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا اثر بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ ایک دانشور تھا، بادشاہ کے پاس آیا کہ بادشاہ سلامت، کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ ہے نہیں، آپ اپنے دربار میں مجھے کام دے دیجئے، میں دانشور بھی ہوں، آپ کے کام آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا بھئی دربار میں تو جگہ ہے نہیں، تم ایسا کرو استبل میں چلے جاؤ، وہاں کا نظام سنبھال لو، استبل میں جہاں گھوڑے وغیرہ بنتے ہیں۔ اس نے استبل میں جا کے نظام سنبھال لیا۔ بادشاہ کا ایک دن وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ بڑے اچھے طریقے سے اس نے استبل کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا یار تم بتا رہے تھے کہ تم دانشور بھی ہو، میں تم سے امتحان لے لیتا ہوں، تمہارا بھی کام ہو جائے گا میرا بھی کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا سرکار بسم اللہ۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس گھوڑے کو میں بہت پسند کرتا ہوں، تم یہ بتاؤ گھوڑا نسلی ہے یا نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا سرکار گھوڑا تو نسلی ہے مگر اس میں ایک عیب پایا جاتا ہے۔ کہ بتاؤ کیا عیب پایا جاتا ہے؟ کہ سرکار جو بھی نسلی گھوڑا ہوتا ہے وہ جب گھاس کھاتا ہے تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے گھاس چباتا ہے، یہ ہمیشہ زمین کی طرف منہ رکھ کے گھاس چباتا ہے۔ پہنچے یہ بات؟ اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے تو نسلی مگر عیب دار ہے۔ بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ ہاں یار یہ تو عیب پایا جاتا ہے اس میں۔ اس نے بلوا لیا اسے جس سے گھوڑا خریدا ہوگا، بلوا کے پوچھا کہ بھئی کوئی ایسی بات جو تم بتانے سے رہ گئے ہو؟ کہ بادشاہ سلامت بات ایسی ہے کہ جب یہ گھوڑا پیدا ہوا تھا اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، ہم نے اسے گائے کا دودھ پلایا ہے، گائے کا دودھ پینے کے سبب اس میں یہ عیب پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ آسمان کی طرف چہرہ رکھ کے گھاس نہیں چباتا، زمین کی طرف منہ رکھ کے گھاس چباتا ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ بھائی گھوڑا نسلی تھا مگر غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ گھوڑا نسلی تھا مگر غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ گھوڑا نسلی تھا مگر غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ سبق کیا ملتا ہے؟ آپ کتنے بھی اچھے خاندان کے ہو، کتنے بھی اچھے قبیلے کے ہو، کتنے بھی اچھے گھرانے کے ہو، کتنی بھی اچھی نسل کے ہو، اگر غذا پیٹ میں حرام جاتی ہے تو انسان میں عیب پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ غذا پہ
ہمیشہ توجہ فرماتے رہیے، اس لیے کہ جس زبان سے امام کو پکار رہے ہیں، جس منہ سے امام کو آواز دے رہے ہیں، وہ کہیں مال حرام سے بنی ہوئی زبان تو نہیں ہے، غذائے حرام سے تیار کی گئی زبان تو نہیں ہے جس کے ذریعے سے پکار رہے ہیں۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو انسان کی زندگی میں غذا کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، توجہ فرمائیے گا، بادشاہ نے خوش ہو کے اس دانشور کو بھیڑ دے دی تحفے میں۔ کیا دیا تحفے میں؟ کیا دیا؟ بھیڑ۔ بادشاہ نے دانشور کو دربار میں بلوا لیا کہ بھئی تم بڑے کام کے آدمی ہو یار، تم استبل کے آدمی تھوڑی ہو، میرے دربار میں آ جاؤ۔ ایک دن بادشاہ ٹہل رہا تھا، دانشور سے پوچھ لیا اس دن کہ یار تم نے اس دن گھوڑے کے بارے میں بالکل صحیح بتایا تھا، آج یہ بتاؤ یہ جو میری مہارانی ہے یہ بھی خاندانی ہے کہ نہیں ہے؟ مہارانی بھی خاندانی ہے کہ نہیں ہے؟ دانشور نے کہا سرکار اگر امان ہو تو ایک بات بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ کہ بادشاہ سلامت مہارانی ہے تو خاندانی؟ بھئی مہارانی آپ راجہ ہیں یا آپ کی رانی ہے تو مہارانی تو ہے تو یہ مہارانی مگر خاندانی نہیں ہے۔ توجہ، خاندانی نہیں ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتا چلا خاندانی نہیں ہے؟ کہ جب بھی میں نے اسے دیکھا ہے نوکروں سے لڑتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ محسوس فرمایا آپ نے؟ اگر اللہ نے کسی کو بڑا بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹوں کو دھوس میں رکھتا پھرے۔ سماج اور معاشرے کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ کسی بھی معنی میں بڑے ہوں، دولت میں بڑے ہوں، خاندان میں بڑے ہوں، عزت میں بڑے ہوں، سلطنت جاہ و حشم میں بڑے ہوں، عمر میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، اس لیے کہ اگر یہ چھوٹے نہ ہوتے تو ان بڑوں کو کوئی بڑا سمجھنے والا نہ ہوتا۔ آپ کھینچیے دیوار پہ ایک لکیر، دیوار پہ ایک سنگل لکیر کھینچیے، ایمانداری سے بتائیے لکیر کھینچ دیجئے اوپر سے نیچے تک، یہ لکیر چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ کوئی بتائے گا چھوٹی ہے یا بڑی ہے لکیر؟ یہ سنگل لکیر کا کوئی اپنا قد ہی نہیں ہوتا، سنگل لکیر نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی، اس کے برابر میں چھوٹی لکیر جب کھینچی جائے گی تو وہ چھوٹی لکیر اس کو بڑا بنائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو سماج میں پلنے والے چھوٹے لوگوں کے ساتھ اس لیے بھی احترام سے پیش آنا چاہیے کہ یہی چھوٹے ہیں جو اس بڑے کو بڑا بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ چھوٹے نہ ہوتے تو کوئی بڑوں کو بڑا سمجھنے والا نہ ہوتا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے سسر صاحب کو بلوا لیا کہ کوئی بات ایسی جو بتانے سے رہ گئے ہوں آپ؟ کہ سرکار ہماری بیٹی کا انتقال تو 6 سال کی عمر میں بچپن میں ہو گیا تھا، ہم نے پڑوس سے لے کے ایک بچی کو پال لیا تھا، وہی آج آپ کی بیگم اور بیوی ہے۔ محسوس فرمایا؟ انسان کی زندگی میں غذا کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں ماں کی آغوش کا اثر بھی ہوتا ہے، تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا، اس کے گھر گوشت بھجوا دیا۔ پہلے کیا بھجوایا تھا؟ ہاں ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں آپ لوگ، پہلے بھیڑ بھجوائی، اس بار کیا بھجوا دیا؟ گوشت۔ ایک دن بادشاہ ٹہل رہا تھا، پوچھ بیٹھا دانشور سے یار تم نے گھوڑے کے بارے میں بھی ٹھیک بتایا، مہارانی کے بارے میں بھی ٹھیک بتایا، آج یہ بتاؤ میں بھی خاندانی بادشاہ ہوں کہ نہیں ہوں؟ اپنے حجرے میں پہنچا، سامان لپیٹا اور چل دیا دانشور۔ بادشاہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ سرکار سوال آپ نے ایسا کر لیا ہے کہ ہمارا رزق لگتا ہے آپ کے دربار میں بس آج تک ہی تھا، آج کے بعد ہماری رزق اٹھ رہا ہے دربار میں سے۔ کہ نہیں بتاؤ میں امان نامہ لکھ کے دیتا ہوں، جو بھی بتاؤ گے مجھے برداشت ہوگا۔ تو سامان رکھا، بادشاہ سلامت جب آپ نے امان نامہ لکھ ہی دیا ہے تو ایک بات بتاؤں، اب آنکھیں کھول کے میری بات سنیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بتاؤ کہ بادشاہ سلامت آپ بھی کوئی خاندانی بادشاہ نہیں ہو، کہ پھر کہ کسی گڈریے کی اولاد ہو؟ کہ تجھے کیسے پتا چلا میں گڈریے کی اولاد ہوں؟ کہ پہلے جا کے اپنے ابا حضور سے پوچھ لیجئے جو رخصت ہونے والے ہیں دنیا سے، وہ چلے گئے تو نہ آپ زندگی بھر چین سے جئیں گے نہ مجھے جینے دیں گے۔ وہ اپنے بابا کے پاس پہنچے کہ بابا سلامت اب تو آپ جا ہی رہے ہیں، جاتے جاتے مجھے کوئی ایسی بات بتا جائیے جو آپ بھی چین سے جا سکے ہم بھی چین سے جی سکے۔ بابا حضور نے بتایا کہ بیٹا میرے ہاں تو کوئی اولاد تھی نہیں، میرے دربار میں گڈری آتا تھا، اس کے بیٹے کو لے کے میں نے پال لیا، وہی تم ہو۔
اب توجہ فرمائیے گا جو عرض کر رہا ہوں. یہ بادشاہ پریشان، حیران، مضطرب، بے چین، بے قرار، ششدر پہنچا دانشور کے پاس کہ یار تم نے ٹھیک کہا تھا، ہوں تو میں گڈریے کی اولاد، مگر تجھے کیسے پتا چلا کہ میں گڈریے کی اولاد ہوں؟ اب جو جواب اس نے تاریخی دیا ہے سنیے گا، اور سن کے ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اس پہ ہر شخص عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. دانشور نے کہا، دانشور سے جیسے ہی پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں گڈریے کی اولاد ہوں، پلٹ کے دانشور نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تیری عطا کے طریقے سے پتا چلا کہ تو گڈریے کی اولاد ہے. جب بھی میں نے کوئی انعام کا کام کیا، کبھی تو نے گوشت بھجوا دیا، کبھی تو نے بھیڑ بھجوا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو گڈریے کی اولاد ہے. اگر واقعاً خاندانی بادشاہ ہوتا تو جب بھی انعام کا میں نے کام کیا، کبھی سونا بھجواتا، ہیرا بھجواتا، چاندی بھجواتا، یاقوت بھجواتا. آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے انسان کے دینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے کہ بڑے لوگوں سے ہے. انسان کے دینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے کہ بڑے لوگوں سے. بعضا انسان کسی کو 2 روٹیاں کھلا کر بھی سوچتا ہے کہ سارے پالیتانہ کو پتا چل جائے کہ اس کے گھر کا چولہا میری وجہ سے چل رہا ہے. یہ سوچ خود بتا رہی ہے کہ تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے، اس لیے کہ اگر تعلق کسی بڑے انسان سے ہوتا تو دنیا میں علی سے بڑا کوئی نہیں. علی رات کے سناٹے میں روٹیاں بانٹا کرتے تھے. کمیل نے پوچھا مولا رات کے سناٹے میں کس لیے؟ مولا نے جواب میں فرمایا اگر دن کے اجالے میں اسے روٹی دوں گا تو یہ مجھے پہچان لے گا، پہچان لے گا تو جب بھی میرے سامنے آئے گا شرمندگی کی وجہ سے اس کی نگاہیں میرے سامنے جھک جائیں گی، اور میں علی نہیں چاہتا کہ اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کی وجہ سے مجھ علی کے اندر غرور پیدا ہو جائے. جب بھی کوئی نیک کام کیجئے، نیک عمل کیجئے تو یہ سوچ کے کیجئے کہ صرف اللہ کو پتا ہونا چاہیے، صرف اللہ کو خبر ہو. مولا علی کب دیا کرتے تھے روٹیاں؟ رات کو. آپ میں سے بچے کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ پتا ہے نہیں پتا ہے؟ پتا ہے. مولا علی نے بتایا ہے. مولا علی نے تو بتایا ہی نہیں. پھر کس نے بتایا؟ اسی اللہ نے جس کے لیے علی نے رات میں روٹیاں دی تھی. اس لیے کہ اگر بندہ اپنی نیکی کو پھیلانے کی کوشش کرے گا تو کتنا بھی طاقتور بندہ کیوں نہ ہو اپنی بندگی کی حدوں میں رہ کر اپنی نیکیاں پھیلا سکتا ہے. لیکن جب بندہ اپنی نیکیاں کر کے اللہ پہ چھوڑ دے گا، پھر اللہ جب پھیلائے گا تو وہاں تک نیکیاں پہنچیں گی جہاں تک بندے کی جانے کی حیثیت بھی نہیں. اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے، اللہ چاہے پھر جہاں پھیلائے. اس کا سب سے بڑی ذمہ داری یہ ادا کریں گے کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اگر ہم بھی حقیقت میں امام کا انتظار کرتے ہیں تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عاشقانہ بھی ہونا چاہیے، عادلانہ بھی ہونا چاہیے. عشق کریں اور عدالت کرتے رہیں. عدالت کا کیا مطلب ہے؟ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو بھی حق ہو اسے پورا کرنا چاہیے. اگر ہم بھائی ہیں تو بھائی کا حق مکمل کریں، اگر ہم اولاد ہیں تو والدین کا حق پورا کریں، اگر ہم والدین ہیں تو اولاد کا حق پورا کریں، اگر ہم پڑوسی ہیں تو پڑوسی کا حق پورا کریں، اگر ہم دوست ہیں تو دوست کا حق پورا کریں، اگر ہم بہن ہیں تو بھائی کا حق پورا کریں، اگر ہم چچا ہیں تو بھتیجے کا حق پورا کریں، اگر ہم ماموں ہیں تو بھانجے کا حق پورا کریں، اگر ہم بھانجے ہیں تو ماموں کا حق ادا کریں، اگر ہم بھتیجے ہیں تو چچا کا حق ادا کریں. جب ہم ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہیں گے تو امام کے انتظار کا حقیقی حق ادا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ امام جو کام آ کے کرنے والے ہیں ہم اس کام کے لیے راستہ تیار کر رہے ہیں. یہی حقیقی انتظار ہے. عشق کریں، عدالت ہمیشہ
قائم رکھیں۔ یہ دو پیغام دو گفتگو سے حاصل ہوئے۔ انشاءاللہ کل جب بات آگے بڑھے گی تو اسی طریقے سے اور پیغام آگے انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے۔ جس طریقے سے ہم انتظار کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارا امام انتظار کر رہا ہے، ہمارا مولا انتظار کر رہا ہے۔ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ منتقم خون حسین بھی ان کا لقب ہے، یعنی انتقام لینا ہے، آ کر 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ لگے ہوئے تیر کا انتقام لینا ہے، 18 سالہ جوان کے سینے پر لگی ہوئی برچھی کا انتقام لینا ہے۔ چھینی ہوئی رداؤں کا انتقام لینا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں مصائب میں رویا ضرور کیجئے، اس لیے نہیں کہ ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کے دل کو سکون بہت دیتی۔ ابو بصیر تم رو نہیں رہے ہو؟ کہ مولا اتنا تو رو رہا ہوں۔ بصیر نے اپنا کپڑا نکالے جس میں آنسو جمع کر رہا تو نچوڑ دیا کہ مولا اتنا تو رو رہا ہوں۔ کہ ایسے نہیں، ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کے جنازے پر ضعیف ماں روتی ہے، بلکہ ایسے رویا کرو جیسے میری دادی فاطمہ اپنے لال حسین کا ماتم کرتی ہے۔ رویا ضرور کیجیے۔ میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر رونا نہ آیا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے کہ پروردگار عالم تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہے، میری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی رونا نہ آیا کرے تو آپ میں سے اکثر بھائی جوان ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تاک رہے ہیں میری طرف۔ آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی۔ سوچا کیجئے آپ کی چھوٹی سی بہن کو کوئی چوراہے پہ کھڑا ہو کے زلفوں کو پکڑ کے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو کربلا کا رخ کر کے سجاد کو یاد کر کے رو لیا کیجئے۔ سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ کبھی شمر سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا، کبھی خولی سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا۔ مصائب ہمیشہ سننے نہیں چاہیے، مصائب کو سوچنا بھی چاہیے۔ سوچئے مصائب کو کہ جب بھی جناب سکینہ کے رخسار پہ تماچا لگتا ہوگا جناب سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ہمارے گھروں میں بھی ہم نے 4 سال کے بچے دیکھے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے سوچئے، کوئی طاقتور بھرپور طاقت سے 4 سال کے چھوٹے سے بچے کے رخسار پہ طاقت سے تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا؟ جب شمر سکینہ کو تماچے مارتا تھا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی۔ جب سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی تو سکینہ کو اٹھانے کے لیے شمر تازیانے مارتا تھا۔ شام کا بازار تھا، امام سجاد فرماتے ہیں شام کے بازار میں سکینہ گری تو اٹھ نہ سکی۔ شمر ملون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ جب سکینہ نے دیکھا جوان بھائی کے بدن پر بہن کے سبب تازیانے لگ رہے ہیں تو سکینہ نے اپنے آپ کو جلدی سے اٹھایا، دوڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا۔ کہا مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا، کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے آواز دی مدد کے لیے، مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ عربی میں جملہ پڑھوں گا، جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا میں اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ کو سمجھ میں آ جائے آپ اتنا رو لیجئے گا۔ امام سجاد سے پوچھا مولا یہ تو بتائیے سکینہ نے کیا پکارا، آپ کو کیا آواز دی؟ کانپتے بدن کے ساتھ امام کھڑے ہوئے اور فرمایا سکینہ کے بدن پہ جب شمر تازیانے مار رہا تھا سکینہ نے میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا اخی قل لہو لا تضرب علی خدیا، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار، پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہے، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے تازیانوں کی ضرب برداشت کر پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ حاضرین مجلس کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ بار الہ
ہمارے گناہ کبیر اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بار اللہ جو افراد بے روزگار ہیں ان کو روزگار مرحمت فرما، جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما۔ بار اللہ جو بھی ذات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔